نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، خلاصہ مضامین قرآن پروگرام میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری. آج ہم 14ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ پڑھیں گے. سورہ حجر شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. کہ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں. قیامت کے دن کفار تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. اور اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام آپ ان کو چھوڑیں، کھائیں پئیں، یہ جو جس طرح پھر رہے ہیں کھا پی رہے ہیں، ان کو اپنی ہی خواہشات میں مگن ہیں، یہ عنقریب جان لیں گے. اور ہم نے پہلی بستیاں جب تباہ کی ہیں تو اس کی بھی ایک مدت رکھی ہے، کوئی بھی مدت آگے پیچھے نہیں ہوتی. اور فرشتے بھی ہم حق سے نازل کرتے ہیں. اور اسی صورت میں وہ آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے یہ ذکر قرآن مجید نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں. حجر کہتے ہیں پتھروں کو، پتھروں سے اس کا تعلق ہے. وہ پتھروں کو، حجر کو اپنے ہاتھوں سے تراش کے گھر بناتے تھے اصحاب الحجر جو ہیں. مدائن صالح کی جگہ جو شام اور حجاز کے درمیان کا ایریا ہے، شام اور حجاز کے درمیان کا، آج بھی مدائن صالح ان کی بے آباد بستیاں موجود ہیں. اور یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ پھر ربوبیت کا ذکر کرتے ہیں کہ زمین دیکھو، آسمانوں کو ہم نے برجوں والا بنایا، یعنی یہ کواکب، اس کے اندر ستارے ہیں اور بہت بڑے بڑے، اور ہر شیطان سے بچانے کے لیے بندوبست کیا ہے. شہاب ثاقب مار دیتے ہیں ستارہ توڑ کے، اور پہاڑ میں زمین میں گاڑ دیے ہیں تاکہ زمین سلامت رہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر حشر کا ذکر کرتے ہیں اور انسان کی تخلیق کا. جب اس کو بنا لیا تو فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اعتراض کر ڈالا کہ آپ نے اس کو مٹی سے بنایا، میں تو آگ سے بنا ہوں. پھر اللہ نے اس کو ذلیل و خوار کر کے اپنے بارگاہ سے نکال دیا اور ایک قیامت تک کے لیے، ایک مدت کے لیے اس کو مہلت دے دی. اور اس نے کہا تھا میں تیرے مخلص بندوں پہ قابو نہیں کر سکوں گا، ڈال نہیں سکوں گا. قال ھذا صراط علی مستقیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میری طرف آنے کا سیدھا راستہ تو یہی ہے، اخلاص. اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. ہر دروازے سے لوگوں کی گزرگاہ طے شدہ ہے، اللہ بچائے. اور نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت بخشنے والا ہوں اور میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. دونوں چیزیں مسلمان کی تربیت میں اور ایجوکیشن میں، بچوں کی تعلیم میں، دونوں چیزیں، خوف اور شوق. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر ہے کہ جب فرشتے ان کے گھر گئے مہمان بن کے، تو انہوں نے کہا بھائی بچڑا بھون کے لے آئے. کھاتے کچھ نہیں تھے. تو انہوں نے کہا ہم تو خوشخبری دینے آئے ہیں، آپ کے ہاں اولاد ہوگی. تو بیوی تو بانجھ تھی. انہوں نے کہا پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے. کہتے ہوئے آئے کدھر ہو؟ کہا جی لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنا ہے اور یہ ہو کے رہے گا صبح تک. پھر ادھر گئے تو وہاں پہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے فرشتے. قوم لوط آپس میں بدکاریاں کرتے تھے، جوان مرد. تو حضرت لوط علیہ السلام کو انہوں نے تنگ کیا اور کہا کہ یہ مجھے ہمارے حوالے کر رہے ہیں. استغفر اللہ. نے کہا میرے بھائی مہمان ہیں، مجھے میرے مہمانوں میں خراب تو نہ کرو. اور یہ میری بیٹیاں ہیں، قوم کی بیٹیاں، آپ ان سے نکاح کرو، صحیح فطری طریقے سے جو اپنی شہوت پوری کرنی ہے وہ کرو. قرآن کہتا ہے لعمرک کہنے لگے کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. قرآن کہتا ہے نبی تیری جان کی قسم، اللہ اکبر، وہ اپنی مستی میں مدہوش تھے. پھر ان کو ایک چیخ نے صبح ہوتے ہی صبح دم پکڑ لیا، تباہ کر دیا. دل پھٹ گئے ان کے، اور ان کی الٹی چیز سیدھی کو الٹا کر دی، یعنی زمین کو ان کو کاٹ کے الٹ کر کے زمین پہ پھینک کے پتھر مار مار کے بحیرہ مردار، ڈیڈ سی بنا دیا. بالکل دلدل کی طرح ان کو تباہ کر دیا. اور فرمایا کہ یہ دیکھ لو، یہ اے مکہ والو تم راستے میں جاتے ہو شام کی طرف تو یہ ادھر ہی یہ بستی موجود ہے. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ. جنگی والے درختوں کے جھنڈ میں جو قوم رہتی تھی وہ بھی ظالم تھی. حضرت شعیب کی قوم ہے شاید. اور وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. اور حجر والوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا تھا. اور وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. اپنے گھروں کو پرسکون بنانے کے لیے پہاڑوں کو تراش کے اندر گھر بناتے تھے. نہ وہاں سیلاب آ سکتا تھا نہ طوفان. اتنے مضبوط لوگ تھے، لیکن ان کو ان کی یہ انجینئرنگ اور یہ ٹیکنیکل ہونا اور اتنی مہارتیں کوئی فائدہ نہیں دی. اللہ کے نبی کہتے ہیں
قرآن کہتا ہے نبی علیہ السلام آپ درگزر کریں اس وقت تک کہ مکہ میں یہ وقت گزر جائے، پھر آپ کی قوت آئے گی۔ پھر اسی صورت میں سورۃ الفاتحہ کا وہ عظیم مقام ذکر ہے کہ جو قرآن کے برابر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے پیغمبر علیہ السلام ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں عطا کی ہیں اور قرآن بھی عطا کیا، یعنی قرآن کے برابر ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ مِنْهُمْ، آپ ان کی دنیا کی زیب و زینت دیکھ کے ان کی نگاہیں اٹھا کے بھی ان کی طرف نہ دیکھیں۔ پھر فرمایا کہ یہ جو قرآن کو چھوڑنے والے وہ برباد ہوئے جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے کر دیے۔ پھر فرمایا کہ جو ہم آپ سے کہتے ہیں وہ آپ کرتے جائیں اور مشرکوں سے اعراض کریں۔ انا کفیناک المستہزئین، جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ہم ان کو کافی ہو جائیں گے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، جو رب کے سوا دوسروں کو شریک بناتے ہیں، خدا بناتے ہیں، ہم ان کو بتا دیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں معلوم ہے آپ کا دل، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کے تانے اور باتیں سن کے۔ پر جب سینہ تنگ ہو، تانے سنیں، بہنیں، بیٹیاں، عورتیں، مرد، بچے، بڑے، تانے سنیں، سینہ تنگ ہو تو علاج کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تسبیح اور سجدہ، اللہ کی تسبیح کرو اور سجدے کرو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور رب کی عبادت کرو حتیٰ کہ یقین آ جائے۔ یقین تو نبی پاک کو پہلے ہی تھا کہ اللہ کی عبادت کرنی مطلب موت، یہ مفسرین نے یقین سے ہم مراد موت لکھا ہے کہ موت تک نبی کو بھی عبادت کی چھٹی نہیں چاہیے جا کہ کسی ولی اللہ کوئی کہیں فلاں ولی اللہ وہ عبادت سے ماورا ہو گیا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد سورۃ النحل ہے جی، سورۃ النحل جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کی صورت ہے، سورۃ الاعلى اس کو کہتے ہیں، نعمتوں والی صورت۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا وعدہ آنے ہی والا ہے، قیامت جلدی نہ مچاؤ۔ وتعالی عما یشرکون، اللہ غنی ہے ان کے شرک سے۔ پھر اس کے بعد انسان کی تخلیق سے شروع ہوتی بات کہ انسان تم کچھ بھی نہیں تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، ایک پانی کے قطرے سے تم پیدا ہوئے ہو تو اپنی اوقات دیکھو، اور اب جھگڑالو اتنا ہے کہ باتیں کتنی کرتا ہے۔ اور پھر جانور بنائے، اس میں تمہارے لیے اون ہے، ان کے لیے جو اون سے تم کپڑے، ان کی جلد سے لباس بناتے ہو، ان کے گوشت کو کھاتے ہو، ان پہ سواری کرتے ہو، دودھ پیتے ہو، جانوروں میں اتنے فائدے۔ اور جب چرنے جاتے ہیں تو تم اپنے جانوروں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہو کہ اتنے جانور ہیں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ گھوڑے، گدھے اور خچر ہیں جو شفٹنگ کرتے ہیں، مکان وغیرہ جو شفٹ کرتے ہیں آپ کے سامان وغیرہ۔ اور آسمانوں سے پانی نازل کیا، اور پھر اس میں طرح طرح کے خوبصورت پھل اگائے، کھیتیاں، زیتون والنخیل والاعناب، کھجوریں اور انگور، یہ سارے پھل بندے کو کھانے چاہیے۔ اور تمہارے لیے زمین و آسمان کو، ستاروں کو اور چاند سورج کو مسخر کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور وہ بہت سے رنگ ہیں زمین سے جو پھل نکلتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، نصیحت والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور پھر تازہ بتازہ گوشت نکالا ہے سمندر میں سے، اور فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اور زمین میں بڑے بڑے پہاڑ گاڑ دیے، اور نہریں، اور یعنی اللہ کی نعمتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہیں، اور دریا اور سمندر جاری کر دیے، اور بہت سے رستے بنا دیے۔ یہ انسان نے رستے نہیں بنائے دنیا میں، پہلے اللہ نے رستے بنا کے دیے ہیں۔ وعلامات، اور سنگ میل کے جو مٹائے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت گناہگار کہا ہے۔ راستے کے نشان جو ہیں، وبالنجم هم یہتدون، اور ستاروں سے بھی تم راہ نکالتے ہو۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، بتاؤ پھر جو پیدا کرتا ہے وہ اور جو نہیں پیدا کر سکتا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، سمجھتے کیوں نہیں؟ ساری نعمتیں توحید ربوبیت کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ قرآن کا ایک اسلوب ہے ناظرین کہ قرآن جب اللہ اپنی ربوبیت کا ذکر کرتا ہے تو وہ تو مشرکین بھی مانتے ہیں کہ اللہ عرش عظیم کا مالک ہے، کھیتیاں اگاتا ہے، بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے، اور سب کا مالک ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، صبح اور شام کا مالک ہے۔ لیکن وہ ساتھ شرک کرتے تھے نا، پھر اللہ اینڈ پہ توحید الوہیت کی طرف لے جاتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، چونکہ یہ نعمتوں کی صورت ہے اس لیے فرمایا اللہ بہت غفور الرحیم ہے کہ اگر تم رب کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ پھر کہا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، جو رب کے سوا غیروں کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو تو خود اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو جو خود مخلوق ہے وہ خالق کیسے؟ الہکم الہ واحد۔ پھر فرمایا اموات غیر احیاء، یہ مرے ہوئے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایانا یبعثون، اور جن کو تم جا کے پکارتے ہو ان کو علم نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بتوں کے بارے میں آئے تھے، کیا بتوں کو کوئی اٹھایا جائے گا قبروں سے؟
یہ انسانوں کے بارے میں جن کو پکارتے ہیں جا کے لوگ شرک کرتے ہیں. الہکم الہ واحد، اللہ تمہارا ایک ہی الہ ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں نے بہت مکر کیے، پھر ان کے اوپر چھتیں گر گئیں، مکان تباہ ہو گئے، اور وہ اپنے اللہ کے نبیوں کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے. اور ظالموں کو جب فرشتے ان کی موت نکالتے ہیں، جان نکالتے ہیں، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کیا کہتے ہیں. پھر وہ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، نصیب نہیں ہوتا، جہنم میں بھیج دیا جاتا ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ یا فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائیں. فرمایا اگر فرشتے بھیج دیے تو برداشت نہیں کر سکو گے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر نبی کو جب بھیجا کسی امت میں تو انہوں نے یہی کہا ہے اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو، کفر سے بچو. اور اے نبی علیہ السلام اگر آپ ان کی ہدایت پہ بہت حرص کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اللہ جس کو گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے. ہم کسی چیز کا جب ارادہ کریں تو ہم صرف کن کہتے ہیں، ہو جاتی ہے. آپ زیادہ ان کے بارے میں پریشان نہ ہوں. ہم دنیا میں جو ہجرتیں کر گئے اور ان ظلم کرواتے رہے، ہم ان کو جنت میں بہترین بدلہ دیں گے اور دنیا میں بھی اچھا بدلہ دیں گے. اور فرمایا کہ دیکھو تم، پھر اللہ نے توحید ربوبیت کی طرف موڑ دیا کہ دیکھو جب سائے لمبے لمبے ہوتے ہیں صبح اور شام، عن الیمین والشمائل سجدہ، دائیں اور بائیں طرف سجدہ کرتے ہیں، ساری کائنات کے درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، تو انسان تم کیوں نہیں سجدہ کرتے؟ اور اللہ نے کہا دو خدا نہ بناؤ، ایک ہی خدا ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، پکا دین اسی کا ہے. اور جو بھی نعمتیں، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تم پہ جو بھی نعمتیں ہیں وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اور فرمایا کہ بیٹی جب پیدا ہوتی تھی تو اپنا منہ ان کا سیاہ ہو جاتا تھا غم سے کہ کیا کروں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، چہرہ سیاہ لے کے اپنے آپ کو غم سے بھرا ہوا کہتا میری بیٹی پیدا ہوگی، میں کدھر لے کے جاؤں. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، زمانہ جاہلیت، وہ قوم سے چھپتا پھرتا ہے. مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس بری بات سے جو اس کو خوشخبری دی گئی. أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کیا خود وہ ذلت سے اس کو پالے یا مٹی میں زندہ دبا دے. استغفر اللہ. الا ساء ما يحكمون، اللہ کہتے ہیں بیٹیوں پہ ظلم کرنے والے بہت برے فیصلے کرتے ہیں. پھر مثال دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھی مثالیں ہیں، اور فرمایا کہ اپنے لیے تو تم بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے وہ جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، کچھ شرم حیا کرو. اور ہم نے کتاب اس لیے نازل کی ہے لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. کیا نبی علیہ السلام تاکہ آپ اس کتاب کو لوگوں کے لیے بیان کریں. اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی کی حدیث حجت ہے کہ جب قرآن نازل ہوا ہے تو اس کا بیان کون کر رہا ہے؟ قرآن کا بیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. تو قرآن کو مانتے ہو، پیغمبر کے بیان کو نہیں مانتے. اس میں جو فرق کرے گا وہ کفر میں پڑ جاتا ہے. نبی علیہ السلام کے اوپر جو قرآن ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور جو آپ کا بیان ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے. آپ اپنی طرف سے تو نہیں بیان کرتے. اس لیے فرمایا کہ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، جو لوگوں کے جو اختلاف ہوتے ہیں نا وہ نبی کی سنت سے حل ہوں گے، تاکہ آپ واضح کریں ان کے اوپر جو اختلاف ہے واضح کر دیں اور ان کو راہ ہدایت دیں. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. پھر اللہ نے زمین کو مردہ کرنے کے بعد پانی نازل کر کے پھر زندہ کر دیا. اس طرح وہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا. اور فرمایا کہ جانوروں کے پیٹ میں جو ہے وہ دیکھ لو، وہ بھی تمہارے استعمال کی چیزیں ہیں. اور اس میں دیکھیں گوبر اور خون میں سے چیز مکس نہیں ہوتی، سیدھا سفید دودھ آپ کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے اور آپ پیتے ہیں، بچوں کو پلاتے ہیں، ابالتے ہیں. سائغ للشاربین، ٹھنڈا اور گلے سے میٹھا، گلے سے اترنے والا پینے والوں کے لیے. ومن ثمرات النخیل والاعناب، اور باغات میں سے کھجوروں کے اور انگوروں کے. تتخذون منہ سکرا، اس سے تم نشہ بھی بناتے ہو. رزقا حسنا، اور اچھا رزق بھی بناتے، کیونکہ نشہ اچھا رزق نہیں اس لیے رزقا حسنا کہا. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، سمجھداروں کے لیے نشانی ہے. اس کے بعد سورہ نحل جو ہے مکی کے نام کی صورت، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہی صورت جو ہم پڑھ رہے ہیں. اور رب نے اشارہ کیا، الہام کیا، مکی کے دل میں بات ڈالی. ان اتخذی من الجبال بیوتا، کے پہاڑوں پہ اپنے چھتے بناؤ. ومن الشجر ومما يعرشون، اور جو درخت ہیں اور جہاں وہ انسان اپنے پھلوں کو، باغوں کو ڈھانپتے ہیں انگوروں کی بیلوں سے، وہاں پہ اپنے چھتے بناؤ. ثم کلی من کل الثمرات، ہر پھل میں سے تم نے کھانا ہے. فاسلک سبل ربک، تیرے رب کے بنائے ہوئے ایئر ویز اللہ کے بنائے ہوئے، سب سے پہلے ایئر ویز اللہ نے بنائے، اس میں تم نے چلنا ہے. ذُلُلَا، نرم سے. وَيَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ، اس کے پیٹ سے مشروب نکلتا ہے. مختلف الوانہ، مختلف کلرز کا. فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، اس شہد میں شفا ہے سب دنیا کے لیے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ، اس کے لیے متفکر، فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے. اس میں اللہ پیدا کرتا ہے اور مار بھی دیتا ہے، پھر تم کو بہت بوڑھی عمر تک پہنچا دیتا ہے. اور فرمایا تمہارے بچے اور بیٹے بیٹیاں اور پوتے پوتیاں بناتا ہے. پھر بھی تم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ
ولا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون، زمین و آسمان میں کسی کے رزق کا ایک ذرے کا بھی مالک نہیں، ان کے ساتھ جا کے دعائیں کرتے ہو مانگتے ہو، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے لیے مثال بیان کی ہے، ایک بندہ ہے جس کا غلام ہے، وہ کسی چیز پہ قادر نہیں ہے، اور دوسرا جس کو بہترین رزق دیا ہے جو صبح و شام خرچ کرتا ہے، تو کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ وحدہ لا شریک صبح و شام تم پہ خرچ کرتا ہے، جو مر کے قبر میں چلا گیا کسی کے رزق کا مالک نہیں ہے، تم اس کی اگر پوجا کرو گے تو یہ کیسی مثال ہے؟ یہ مومن اور مشرک کی مثال بن جائے گی، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ پھر فرمایا یہ دو بندوں کی مثال ہے، ایک تو بالکل گونگا ہے، کسی چیز پہ وہ قادر نہیں ہے، اور اپنے مالک پہ وہ بہت ہی بوجھل ہے، جہاں بھی اس کو بھیجے کوئی خیر کی خبر لے کے نہیں آتا۔ کیا وہ اور جو سیدھا عدل کے راستے پہ ہو، سچی راہ پہ، صراط مستقیم پہ، اور صاف بات کرے اور جو بھی کام کہیں صحیح کر کے آئے، برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسے موحد اور مشرک کی مثال ہے۔ اور زمین و آسمان کا غیب اللہ کے پاس ہے، قیامت کب آئے گی یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، تمہاری سماعتوں، بصارتوں اور فکر کا مالک بھی اللہ ہے۔ سب سے بڑی نعمتیں ہمارے پاس تینوں یہی ہیں، سماعت، بصارت اور فکر۔ پھر اللہ نے گھروں کا ذکر کیا کہ تمہارے گھر بنائے چمڑے سے، اور تم گھر بناتے ہو چمڑوں سے اور وہاں پہ رہتے ہو، پھر جہاں تم نے کوچ کرنا ہوتا ہے ساتھ ہی لے جاتے ہو، پھر جانوروں کی، بکریوں کی کھال، اس کی اون، بیڑوں کی اون، اور گائے اور بھینس کی بالوں کی اون، اور جو فر ہے اس کی، اونٹ کے بالوں کی اون، ان سب سے تم اتنی چیزیں بناتے ہو، اور پہاڑوں میں غاریں بناتے ہو تاکہ تم سردی گرمی سے بچ سکو، اور زرہیں پہنتے ہو۔ اتنی نعمتیں رب نے تمہیں دے دی، تو کون سا ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آئے تھے؟ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، رب کی نعمتوں کو جان کے بھی یہ انکار کرتے ہیں، اور اکثر یہ کفر کرنے والے ناشکر لوگ ہیں۔ اور پھر مشرکین کا ذکر ہے، وہ کہیں گے الذی کنا ندعو من دونک ربنا هؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، کہیں گے قیامت کے دن یا اللہ یہ شریک تھے جن کو ہم تیرے سوا پکارتے تھے، فالقوا الیہم القول انکم لکاذبون، اور وہ آگے سے شریک کہیں گے تم ہی جھوٹے لوگ، ہم نے کب کہا تھا ہمیں پکارو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى والیتامى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یہ وہ آیت ہے جو ہم جمعوں میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تمہیں عدل و احسان کا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اور منع کرتا ہے فحاشی سے، برائی سے اور زیادتی کرنے سے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اذا عاهدتم، جب عہد کرو پورا کرو، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور رب کی قسمیں کھا کھا کے پھر ان کو پکا کر کے کچا نہ کرو، اور اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جس نے چرخہ کاٹ کے اون کے پنے بنائے، گولے بنائے، پھر کینچی پکڑ کے شام کو سارے کاٹنا شروع کر دی۔ ایسے اپنا عمل برباد نہ کرو، اور اپنی قسموں کو ایسے نہ بناؤ کہ بس توڑنے کا ذریعہ بناتے رہو ہر وقت۔ اور اللہ کا وعدہ ہے مومن مردوں اور عورتوں سے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو نیک مرد اور عورت، جو بھی ہو، مرد ہو یا عورت، مومن ہوگا تو نیک عمل کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، اچھی بیوی، اچھا خاوند، اولاد، گاڑی، گھر، یہ سارا اللہ کا وعدہ ہے۔ اور جب قرآن پڑھیں تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں، پھر شیطان اس پہ آپ پہ اٹیک نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح کے اللہ کے نبی پہ یہ قرآن مجید روح القدس لے کے آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد دنیا پرستی کی مثال ہے کہ جو لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پہ، یہی تو کافر لوگ ہیں، ان کے دلوں پہ بھی مہریں لگی ہیں، اور ان کے کانوں اور آنکھوں پہ بھی کوئی بات سمجھائے ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جس کو ہر طرف سے رزق فراواں ملتا تھا، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، یعنی مکہ والوں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دو سزائیں دیں، فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو کرتوت وہ کرتے تھے اللہ نے ان کو دو سزائیں دیں، لباس پہنا دیا بھوک اور خوف کا، جو کہ آج ہمارے معاشروں میں بھی یہ لباس پڑا ہوا، کیونکہ شرک ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں اور اللہ کی ناشکری ہوتی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری نعمتیں ہیں، اور کہا کہ بس حرام، اتنی نعمتیں بیان کر کے کہا حرام تو میں نے یہ کیا ہے کہ آپ نے مردار نہیں کھانا، بہتا ہوا خون نہیں پینا، اور خنزیر کا گوشت نہیں کھانا، اور چوتھی چیز یہ کہ غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز نہیں کھانی۔ اور یہ مت کہو اپنی زبان سے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس سے اللہ پہ تم الزام باندھ دو گے، اور یہ شرک کے برابر ہے، اور تھوڑی زندگی اس کے بعد پھر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے شکر کی نعمت والی آیتوں میں ذکر ضرور کیا کہ ابراہیم شاکر لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، ان کو ہم نے چن لیا تھا۔ اور پھر ہم نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیچھے چلیں، وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، یہاں اینڈ کیا صورت کا کہ اللہ کی طرف دعوت دینی ہے تو بہت ہی واعظ کے طریقے سے، بالحکمہ، حکمت سے، والموعظۃ الحسنہ، اور احسن طریقے سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر بحث بھی ہو جائے تو احسن طریقے سے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون گمراہ ہوا، کون ہدایت پہ ہے۔ یہاں ناظرین
اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو، انشاءاللہ اس کے بعد 15ویں پارے کا مضامین کا خلاصہ بیان کریں گے۔